ملفوظات حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کاندہلوی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ چاہے تو ہلاکت و ذلت کے سامان کو تربیت اور عزت کا سامان بنا دیں۔ فرمایا جب کچھ نہ تھا اللہ نے سب کچھ دیا، اور آخر میں کچھ نہیں رہے گا اور پھر سب کچھ بنائے گا۔ وہ پیدا کرنے میں ماں باپ کا محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس کی دلیلیں ہیں۔ نیز قیامت کے دن بارش ہوگی، انسان زمین سے انگوروں کی طرح نکلتے چلے آئیں گے۔ وہ چاہے تو سامان ہلاکت و ذلت کو ہی سامان تربیت و عزت بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے پیٹ کو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زندگی کے اسباب سے خالی لق و دق بیابان کو، یوسف علیہ السلام کے لیے جیل خانے کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غار ثور کو حفاظت اور تربیت کا سامان بنا دیا۔ نمبر 2، فرمایا میں دنیا کو دار اسباب مانتا ہوں۔ محبوبیت، مرجعیت، قوت اور تمام اچھے حالات کا واحد سبب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس، وجود اطہر سے صادر ہونے والے اعمال ہیں۔ جب کسی فرد، خاندان، طبقہ، قوم یا ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اعمال آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں کامیاب کرے گا، چاہے ان کے پاس کائناتی اسباب ہوں نہ ہوں۔ دین صرف دعوت کے راستے کی قربانیوں سے اور دعاؤں سے چمکے گا۔ نمبر 3، فرمایا ایسوں کی ضرورت ہے جو روس اور امریکہ کی مادی فضاؤں میں بھی اس یقین پر جمیں کہ دین صرف دعوت کے راستے کی قربانیوں اور قربانیوں کے بعد دعاؤں سے چمکے گا، اور اس یقین پر دعوت کے راستے میں قربانیاں دیتے رہیں اور اللہ عز و جل کے قدرت قاہرہ اور کن فیکونی شان پر نگاہ رکھتے ہوئے امید و یقین کے ساتھ ہدایت کی، اور جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کی وجہ سے ہدایت کا راستہ رک رہا ہے، ان کی بربادی کی دعائیں کریں۔ پھر یا تو ہدایت کے دروازے کھلیں گے یا وہ ہوگا جو شداد اور نمرود اور فرعون کے ساتھ ہوا۔ یہ ملک و مال والا راستہ نہیں۔ نمبر 4، فرمایا جو لوگ اخلاص کے ساتھ قربانیاں دیتے رہیں گے ان کی طرف ملک و مال والے ایک دن خود رجوع ہوں گے۔ وہ وقت بڑی آزمائش کا ہوگا۔ اگر ان کی نظر حکومت اور دولت پر ہوگی اور یہ سمجھا گیا کہ ان کی حکومت اور دولت سے دین کا کام چلے گا تو سب کیا دھرا برباد ہو جائے گا، اور اگر ان کے ملک و مال سے نظر ہٹا کر ان کو بھی قربانی کے راستے پر لگایا تو پھر ان سے بھی بڑے آئیں گے، تو ان کے ساتھ بھی یہی کرنا ہوگا، یہاں تک کہ حکومتوں کے صدر اور وزرائے اعظم آئیں گے، ان کو بھی اسی راستے پر لگانا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ دعوت اور قربانی کا راستہ ہے، ملک و مال کا راستہ نہیں۔ نمبر 5، چیزوں کی بجائے اپنی ذات پر محنت کریں۔ فرمایا انسان اس دنیا میں 2 چیزوں پر محنت کرتا ہے، ایک دنیا کی چیزوں پر، دوسرے اپنی ذات پر۔ اس دنیا کی چیزوں پر مثلاً مکان، زمین، تجارت، کارخانہ، ملازمت، غرض کہ جس چیز پر محنت کی جائے گی پورا دھیان اس طرف ہوگا، دل انہی چیزوں میں اٹکا رہے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنی ذات کی تکمیل رہ جائے گی، مرنے پر ان چیزوں پر کی گئی محنت ساری کی ساری دھری رہ جائے گی، اور انسان اس دنیا سے خالی جائے گا۔ اور جب حشر کے میدان میں اپنی ذات پر محنت کرنے والوں کو دیکھے گا تو اپنے آپ پر روئے گا، اتنا روئے گا کہ آنسوؤں کا دریا بہہ نکلے گا۔ نمبر 6، اپنی ذات پر محنت کرنے کا فائدہ۔ فرمایا اپنی ذات پر محنت کرنے یعنی زبان پر محنت، اپنے کانوں پر محنت، اپنی آنکھوں پر محنت، اپنے دل پر محنت، غرض ہر حصے پر محنت کرنے سے اس درجے تک پہنچ جائے گا کہ صرف ایک آنکھ جھپکنے سے اس پوری کائنات سے کروڑوں درجہ زیادہ قیمتی جنت عطا کی جائے گی۔ آپ جا رہے ہیں، سامنے سے غیر محرم عورت پر نگاہ پڑی، دل نے کہا کہ اگر آنکھ اٹھائی تو برباد ہو جاؤ گے۔ آنکھ دوسری طرف پھر گئی،
اس ایک بار کے پھیرنے سے اللہ رب العزت وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تصور ناممکن۔ ان عطا کی جانے والی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر اس دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا اس کو حاصل کرنے کے لیے لڑ پڑے۔ اللہ تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔